تو ابھی بات ہو رہی تھی یعنی کہ بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جی روایات کمزور ہیں. میں یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جتنے بھی ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک کمزور روایت ہو اور اس پہ بہت ساری روایات آ جائیں, محدثین کی احادیث بہت ساری جب روایت آ جائیں تو اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے. حسن غیری ہی بھی حسن ذاتی ہی کے درجے پہ آتی ہے. تو کون اس رات کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی اس رات کا انکار نہیں کر سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو چاہتی ہی یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا, جو اس دنیا میں تشریف آوری تھی, وہ کیا تھی؟ بیسط نبوی ہے کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, وہ تزکیہ نفسی تو ہے. تو اس رات میں اصل میں تزکیہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں, اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, یہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ اس رات اللہ کی بندگی اور عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اور اگلی آیات میں جو فرمایا نا والمستغفرین بالاسحار, راتوں کو جو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور عبادت کرنے والے. دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی رحیم اور کریم ذات ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کو بھی کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور دوسری آیت میں کہا گیا رؤوف الرحیم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. یعنی یہ بہت ساری جو روایات ہیں, اگر بنی اسرائیل کا گناہگار شخص 100 قتل کے بعد بھی بخشا جاتا ہے تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس کا منصب تو دیکھو, اس کا مقام تو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی رحمت, جیسے ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ رحمت اس رات ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. میں ایک بات اس میں ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رات ہے بڑی خوش نصیب رات, خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن وہ جو بد نصیب لوگ ہیں, جیسے جن کا ابھی بہت ساروں کا ذکر ہو رہا تھا, میں صرف اور صرف اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ عرض یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہ جو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, نشاندہی فرما دی. اگر نشاندہی نہ ہوتی ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا, تو جو نشاندہی فرما دی, بتا دیا, تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے. اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شرابی ہے, رحمت کے جو 300 ابواب ہیں وہ جو کھلے ہوتے ہیں, کچھ معلق ہوتے ہیں کہ توبہ کر لو تمہارے لیے بھی مغفرت ہے. بن جائے گا. اور اس میں بالخصوص جو والدین کی نافرمانی ہے نا, میں سمجھتا ہوں خدا را یہ جو میسج میڈیا کے ذریعے یا میسنجر کے اوپر ہو رہا ہے, خدا را ان کو چھوڑ کر اپنے ماؤں کی قدم بوسی کیجئے, والدین کے پاس جائیے, ان سے کیوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری عبادت کرو, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین. اچھا, یہ علامہ برکاتی صاحب, اسید الرحمان صاحب نے بڑا اچھا اشارہ فرمایا, دروازہ توبہ